الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لسیما بقیت اللہ المرتضی امام زماننا ھذا روحی وارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف لعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم بغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم مجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم یائس الذین کفروا من دینکم مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ نہایت عزت و احترام ہے میرے لیے بھی اس پورے علاقے کے لیے کہ پورے پاکستان میں اپنی جدہ طاہرہ کی عزاداری کے حدود کا محافظ اور عقائد کے لشکر کا قافلہ سالار مخدوم و ملت قبلہ بابا سید نزاکت حسین شاہ صاحب اسلام آباد سے مجلس عزا میں تشریف فرمائے۔ عقیدے پر، عزاداری پر، حسین ابن علی کے ذکر پر، ولایت علی ابن ابی طالب پر اور غیرت اور عظمت سادات پر نہ بکنے والا نہ جھکنے والا سیدہ میں ان سے خیرات میں دعا حاصل کر کے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیت عنوان مجلس کے طور پر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں۔ میری تقریر کے متعلق کسی ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو اسے اس کی قسم ہے کہ جسے مانتا ہے شرم کر کے اپنی جگہ پہ نہ بیٹھے اور دل کے اندر بغض رکھنے کی بجائے مجمع میں کھڑا ہو کے سوال کرے، کیونکہ علی کی ولایت کا اعلان حجروں میں نہیں میدانوں میں کرنا شروع کرے۔ قرآن مجید میں خداوند عالم نے اليوم کہہ کر غدیر کی یاد دلوائی، اور غدیر اسلام کا وہ واقعہ ہے جسے یاد رکھنا بھی واجب ہے اور یاد دلانا بھی واجب ہے۔ پہلا واجب تو ہے باپ پر کہ اگر وہ اولاد کو اپنی سمجھتا ہو، بات بولو جو حضرات، پہلا واجب ہے باپ پر کہ اگر وہ اولاد کو اپنی سمجھتا ہو تو اسے علی ولی اللہ کا درس دے کے جائے۔ کہ یہ نہ مشکوک شجروں کے لیے ہے نہ مشکوک عقیدوں کے لیے ہے۔ باپ کی وراثت سے ولایت نہیں ملتی، اماں کی طہارت سے ولایت۔ ایک تو یہ مشہور زمانہ آیت ہے جس میں خدا نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ آج اس سے پہلے ناقص تھا۔ یہ سمجھ آئیے انہیں میرا سلام۔
وہی تو ناقص ہوتا ہے. کیا بات ہے. دن اس کا الٹا لفظ ہے رات، اندھیرا اجالا، کامل ناقص. آج مکمل ہوا، اس سے پہلے ناقص تھا. جس ولایت کے بغیر محمد کا دین مکمل نہیں ہوتا، تیری نماز مکمل کیسے؟ وقت علیکم نعمتی. بڑے پینترے بدلے ہیں مولویوں نے دنیا میں کہ اللہ قیامت والے دن روٹی کا حساب لے گا. غریب شریف بھی روٹی کھلا کر حساب نہیں لیتا. زبان سے بولنا جی، زبان سمجھ میں آ رہی. یہ ہاتھ انہیں کے اٹھ رہے ہیں جنہیں علی خیرات دے رہا ہے. جنہیں علی خیرات نہ دے ان کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں ہاتھ کھلتے. غریب شریف بھی روٹی کھلا کر حساب نہیں لیتے. کریم اللہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن خدا سے کہا تھا مالک بڑا اکڑتا ہے فرعون، 5 منٹ کے لیے اس کی سانس بند کر تاکہ اسے پتا چلے کہ رب تو ہے یا یہ ہے. اللہ کی آواز آئی، وہ بندہ ہونا بھول گیا ہے، میں اللہ ہونا بھول گیا. وہ بندہ ہونا بھول گیا، میں اللہ ہونا بھول گیا. اب پورے مجمع سے میرا سوال ہے، فرعون جو رزق کھاتا تھا کون دیتا تھا؟ اللہ تمہاری زندگی کے اللہ دیتا تھا. اور نمرود جو سانس لیتا تھا ہوا کون دیتا تھا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اور فرعون کے اچھے تعلقات تھے. سوال، فرعون کو کھانے کے لیے رزق دینا کیا اللہ اور فرعون کے اچھے تعلقات کی دلیل نہیں؟ خود خلیفہ سمجھتا ہو اسے علی سے مسئلے پوچھنے کی ضرورت ہے. جھوٹ کی دیوی کو سبھی کا نہیں کہتا، ایمانی کتابوں کو صحیفہ نہیں کہتا، ماتھر میں فدق کے لٹیروں کو سراتر شیطان تو کہتا ہوں خلیفہ نہیں. اسی لیے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. نعمتیں تمام ہوئی اور اس نعمت سے مراد وہ روٹی نہیں ہے جو اللہ فرعون کو بھی دیتے. اللہ جس نعمت کا حساب لے گا اس کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب. اسی کا حساب قبر میں بھی ہوگا، اسی کا حساب حشر میں بھی ہوگا. اور کوئی ایسا نہیں کائنات میں جسے اس کی معافی مل جائے. اس لیے امام معصوم سے پوچھا گیا مولا دین کیا ہے؟ امام نے فرمایا دین 5 خصلتوں کا نام ہے. کوئی طویل تقریر نہیں کرنے لگا ہوں، صرف قبلہ سے دعا لے کے ممبر چھوڑا ہوں. دین 5 خصلتوں کا نام ہے. مولا کون کون سی؟ فرمایا پہلی قیام الصلاۃ، نماز کو قائم کر. توجہ ہے یا نہیں؟ بولنا زبان سے سار نہیں رہا. پہلی ہے قیام الصلاۃ، نماز کو قائم کر. دوسری زکوٰۃ ادا کر. تیسری بیت اللہ کا حج کر. چوتھی ماہ رمضان کے روزے رکھ. پانچویں ولایت علی ابن ابی طالب. اس بندے نے پوچھا مولا ان 5 میں سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ اور پھر خود کہنے لگا نماز. امام نے فرمایا نہیں. حیران نہیں ہونا توجہ. اس نے اچھا روزہ؟ امام نے فرمایا نہیں. کہنے لگا اچھا حج؟ امام نے فرمایا نہیں. اس نے پھر زکوٰۃ؟ امام نے فرمایا نہیں. وہ چپ کر گیا. علی ولی اللہ کا وارث بول پڑا. جس کی ذمہ داری تھی کہ ولایت علی کی تبلیغ کرے وہ امام بول پڑا. اور میرے 5ویں امام نے فرمایا سب سے ضروری ہے ولایت علی.
اس بندے کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس بندے کا منہ کھول گیا، حیران ہو کے کہتا ہے واہ مولا، نماز اللہ کی ہے، روزہ اللہ کا ہے، زکوٰۃ اللہ کے لیے ہے، حج اللہ کے لیے ہے۔ جو نماز اللہ کے لیے ہے وہ ہلکی ہو گئی، جو روزہ اللہ کے لیے ہے وہ ہلکا ہو گیا، جو زکوٰۃ اللہ کے لیے ہے وہ ہلکی ہو گئی، جو حج اللہ کے لیے ہے وہ ہلکی ہو گئی، اور آپ کے دادا کی ولایت بھاری ہو گئی۔ امام نے فرمایا خدا تیرا منہ توڑے، نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے، روزہ مریض کو معاف ہو جاتا ہے، زکوٰۃ غریب نہ دے، اور حج میں مسکین نہ جائے، اور علی کی ولایت امیر پہ بھی واجب، غریب پہ بھی واجب، مسافر پہ۔ ایک بندے نے ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھی، اسے مولوی نے پکڑ لیا، تو نے 2 رکعت کیوں پڑھی؟ اسے شناختی کارڈ نکال کے دکھایا، میں چیچا وطنی تو آیا۔ مولوی کا اعتراض غلط، اس کا عمل ٹھیک، زبان سے بولنا جسے بات سمجھنا ٹھیک ہے۔ ایک بندہ ماہ رمضان میں کیلے کھا رہا تھا، دن کو 12 بجے مولوی نے پکڑ لیا، روزہ نہیں رکھو، اسے دوائیوں کا تھیلا دکھا، میں مریض ہوں، اعتراض غلط، اس کو عذر ٹھیک ہے۔ ایک بندے کو کسی مولوی نے پکڑ لیا، تو حج پہ نہیں جاتا ہوں، اس کا میرا 10 لاکھ کا قرضہ آپ اتار دیں، حج پہ میں چلا جاتا ہوں، اس کا بہانہ ٹھیک ہے، مولوی کا اعتراض غلط۔ ایک بندے کو کسی مولوی نے پکڑ لیا، تو زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا؟ اس کا میں صبح کا بھوکا ہوں، جسے اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا وہ اللہ کے نام پہ کیا دے گا؟ چاروں بندوں کے اعتراض جو ہوئے تھے وہ غلط تھے، بہانے ان کے بالکل ٹھیک تھے۔ میں نے کسی سے پوچھا تو علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اب وہ بہانہ بنائے میں بیمار ہوں، بکواس کر رہا ہے، وہ کہ میں غریب ہوں، بکواس کر رہا، میں مسافر ہوں، بکواس کر رہا۔ بہانہ صرف ایک فٹ بیٹھتا ہے، کہے کہ جب میری اماں شریف نہیں، مالی کی ولایت۔ آج مقصرین بحث کرتے ہیں علی کی بیٹی کتنا عرصہ قید رہی، غیرت مند کے لیے اتنا کافی ہے، سال ہو یا 1 سیکنڈ، علی کی بیٹی کے ہاتھ رسیوں کے قابل نہ تھے۔ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی۔ دختر زہرا کجا، کسی سے اگر پوری تاریخ نہ پڑھی جائے، انصاف پسند ہو اور کہے کہ میرے پاس تاریخ پڑھنے کا وقت نہیں، اس ایک فکرے میں پوری تاریخ اسلام ہے۔ ابو سفیان کا نجش پوتا تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا، ابو طالب کی شریف پوتی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوئے۔ اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ جو غریبوں کے غم میں روتے ہو، حسین کی ماں تمہیں دنیا کے کسی غم میں روتے، حسین بے کش بنا تمہاری ہائے کو قبول کرے۔ 10,000 کا مجمع جنازے میں ہو، سارے کے سارے نہیں روتے، 2-4 روتے ہیں، بندوں کو پوچھنا پڑ جاتا ہے یہ کیا لگتا تھا، یہ کیا لگتا تھا۔ ہر مجلس میں غریب کو ایسے دھاڑے مار کے رویا کرو، فرشتے رسول سے جا کے پوچھے یہ تیرے حسین کا کیا لگتا، اس نے غریب کو گھوڑے سے گرتا نہیں دیکھا، زینب عالیہ کو بازاروں میں آتا نہیں دیکھا۔ کیونکہ میرا مقصد سادات عظام کو جن کی میں نوکرانی کی اولاد ہوں پرسہ دینا ہے۔ میں ایک فکر عرض کرتا ہوں، میں 18 مرتبہ کا شام کا سجدہ گزار ہوں، ہر دفعہ میں لوگوں سے پوچھتا تھا علی کی بیٹیاں کہاں سے گزاری ہیں، اور اس منبر کی قسم کبھی کسی عالم نے کہا اس بازار سے، کبھی کسی نے کہا اس بازار، کبھی کسی نے کہا اس بازار سے۔ میں نے ایک عالم سے پوچھا ایک ہی طرف سے آئی ہوں گی، ساری گلیوں کی طرف اشارہ کیوں، میرے سر پہ قرآن رکھو۔ اس نے کہا شام کی وہ گلی نہ تھی جہاں سے علی کی بیٹیوں کو نہ گزارا گیا۔ وہ شام کی گلی نہ تھی جہاں سے علی کی بیٹیوں کو نہ گزارا گیا۔ میں نے کہا کوئی ادھر سے آئے گا تو ادھر سے تو نہیں آئے گا،
اور کوئی ادھر سے آئے گا تو وہ ادھر سے تو نہیں آئے گا، پھر ہر گلی میں کیوں؟ اسے کا گزرنا تو تھا مرکزی بازار سے، لیکن اس میں اتنا رش ہو گیا تھا کہ شام کی عورتوں کو شرم آنے لگی تھی۔ جسے فکرہ سمجھ آئے وہی لوگ، شام کی عورتوں کو شرم آنے لگی تھی۔ انہوں نے یزید کو خط لکھا، یزید رش بہت زیادہ ہو گیا، اب ہم اس بازار میں کھڑی ہوں تو ہمیں شرم آتی ہے، تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار تاکہ ہم اپنی چھتوں پہ کھڑی ہو کے قیدیوں کا تماشا دیکھیں۔ شام کی عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئیں، اور جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا وہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن کر اس انداز سے بازاروں سے گزاری گئی کہ جب سید سجاد کربلا میں واپس آیا تو اس کے ایک فکرے سے کربلا میں زلزلہ آ گیا، اور میں اسی فکرے پہ دعا لے رہا ہوں قبلہ و کعبہ سے۔ کربلا میں آ کے سید سجاد کی آواز آئی، علی اکبر، سینے میں پرچی کھانا آسان ہے، قاسم، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچلا جانا آسان ہے، علی اصغر، اپنے آپ سے بڑا تیر کھانا آسان ہے۔ رو کے کہتا ہے، غازی آنکھ میں تیر کھا کے بازو کٹوا کے دوڑتے گھوڑے سے سر پہ گرز کھا کے زمین پہ گرنا آسان ہے۔ لاشیں کانپنا شروع ہوئی، کربلا میں زلزلہ آ گیا، ہر لاش سے آواز آئی، تیر آسان ہے، پرچھی آسان ہے، نیزہ آسان ہے، مشکل کیا ہے؟ سجاد رو کے کہتے ہیں، زینب جیسی ماں کو بغیر برقعے کے کبھی اس والا بدماشوں کی بھیڑ